سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے پاس کرنے کے بعد صدر مملکت کی اسینٹ کے لیے بھجوایا، تو انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 75 کے تحت اسے واپس ریفر کیا تھا ایک پیغام کے ساتھ کہ اس کی فلاں جو شکیں ہیں ان کے بارے میں اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں ڈسکس کیا جائے۔ جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس آپ سب نے وہ دیکھا، اس میں اس کے اوپر بات کرنے کے بعد دوبارہ پاس کر کے منظوری کے لیے بھجوایا گیا۔ آئین کے تحت ابھی صدر مملکت اس کو مزید 10 دن یعنی کہ اس تاریخ سے جس تاریخ سے یہ بھجوایا جاتا ہے، یعنی وہ 10 اپریل تھا تو 19 یا 20 اپریل تک اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے ابھی تک اس بل کو اسینٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس پہ اپنے دستخط نہیں فرمائے، اس وجہ سے یہ جو بل ہے ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ میں تبدیل نہیں ہوا۔ تو اس پری میچور سٹیج کے اوپر جب یہ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس کو کل نمبر لگایا گیا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 6/2023، اور اس کے لیے جو 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ جو پاسٹ پریسیڈنٹس ہیں ان میں معاملات میں کبھی بھی قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسے بینچ میں فکس نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو وائریز ہیں اگر وہ چیلنج کوئی کرتے بھی ہیں تو ہاں اب یہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کو چیلنج کرنا شہریوں کا حق ہے اور پھر کورٹ اسے ایگزامن کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح سے عجلت میں یہ مقدمہ فکس کیا گیا اور پھر جو بینچ بنایا گیا اس میں بھی دیکھیں گے کہ بارہا یہ پارلیمان کے فلور سے، پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ سے، بار کاؤنسلز نے بارہا یہ مطالبہ دہرایا، اور یہ مطالبہ پچھلے کم از کم 1 سال سے تو کئی اوکیجنز پہ، جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے بعد پنجاب حکومت کی جو تھی تبدیلی کے موقع پہ اوپر جب مقدمہ آیا سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس وقت بھی تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ آپ اس پہ فل کورٹ بٹھائیں کیونکہ یہ ایک اہم قومی معاملہ ہے۔ پاکستان کی جو 55% سے زائد قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ پنجاب سے ہیں متعلقہ، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی وہ لارجر بینچ نہیں دیا گیا، فل کورٹ نہیں دی گئی۔ اس وقت 7 سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بار کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں ہمارے سسٹم میں، انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے سسٹم کی ایک واچ ڈاگ کے طور پہ کام کیا۔ اس کے بعد کئی اوکیجنز آئے، ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے دیکھا یہی بات دہرائی گئی۔ پھر یہ جو پیچھے فیصلہ آیا جو حالیہ الیکشن کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کس نے مقرر کرنی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ بھی یہ ہوا کہ پہلے لارجر بینچ بنا 9 رکنی، پھر وہ 7 رکنی میں تبدیل ہوا، پھر وہ 4-3 سے خارج ہوئی درخواستیں۔ جب ہم نے بات کی اس پہ ٹھٹھا بھی لگایا گیا کہ جی یہ 4-3 کیسے ہو گیا، پھر عدالتی فیصلے نے یہ ثابت کر دیا، لیکن اس کو بھی 3 رکنی بینچ نے فائنلی پھر ڈیسائیڈ کر کے سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے۔ موجودہ بل کو پری میچور سٹیج کے اوپر ایک سلیکٹیو بینچ بنا کے اس کے سامنے لگانا، جس میں کہ سینیورٹی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 2 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں پیونی جج اور ان سے نیکسٹ جو ہیں سینیورٹی میں وہ نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو اس وقت نمبر 5 پہ تشریف فرما جج صاحبان وہ اس میں نہیں ہیں، پھر جو نمبر 7 اور 8 پہ سینیورٹی پہ تشریف فرما جج صاحبان ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ پک اینڈ چوز کے ذریعے 8 رکنی بینچ جو بنایا گیا۔ اور سب اس سے جو بڑی بات ہے جس پہ سب کو میرے خیال میں ہم نے یہ بات بھی کی اور ہمیں اس بات کا دکھ اور تکلیف بھی ہے کہ ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے، پروپرائٹی ہم اسے کہتے ہیں، کہ چیف جسٹس صاحب کے بینچ بنانے کے اختیارات کے بارے میں وہ بل ہے جو ابھی قانون بنا نہیں ہے، لیکن مان لیا کہ آپ نے اس پہ کوئی بینچ بنایا ہے تو تمام تر روایات جو ہیں سابقہ اور پروپرائٹی کے تمام اصول جو ہیں اسٹیبلشڈ، وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود اس بینچ کی سربراہی نہ کریں، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ انہی کے اختیارات کی بابت تو بار کاؤنسلز کا اور بار ایسوسی ایشنز کا یہ درینہ مطالبہ تھا، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ بات آئی۔ آپ نے رات بھی دیکھا
کہ بار کاؤنسلز نے پاکستان بھر کی جو وکلا کی ایپکس ریگولیٹری باڈیز ہیں، پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بار کاؤنسل اور خیبر پختونخوا بار کاؤنسل، انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ جو پری میچور بینچ لگایا گیا ہے، ہیرنگ کے لیے کیس لگایا گیا بینچ کے روبرو، اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یہ افسوسناک ہے، اور اس کے لیے جب اپروپریٹ ٹائم ہو اس وقت لگایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے بارے میں ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا، اور اس کو انا کا اور ایگو کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ان ساری باتوں کے باوجود معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بڑی معذرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کسی کیفیت جو ہے یہ پارلیمان کی طرف سے نہیں ہے۔ پارلیمان کا یہ آئین اور قانون کے تحت اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اداروں کی فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غیر جانبداری کو انشور کرنے کے لیے وہ قانون سازی کرے۔ اور آج ہم سارے دوست بیک زبان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہ عوام کا یہ حق جو ہے یہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسیس سے روکنے کی کوشش کی جائے کہ ابھی قوانین بن رہے ہیں تو ان پہ بھی قدغنے لگانے کی باتیں ہوں، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے، یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا۔ ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور دوسرا جو قانون سازی کا ہمارا اختیار ہے اس میں جو اداروں کی بے جا مداخلت ہے، جو ٹرائیکوتھمی آف پارس کے یعنی کہ 3 جو ستون ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں کام کریں، اس کے حوالے سے جو ہمارا شروع دن سے موقف ہے ہم اس اصولی موقف پہ بھی قائم کھڑے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ساری باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بینچ کی کمپوزیشن ہے، دیکھیے ہم لوگ ایک وفاق میں رہتے ہیں اور وفاق میں 4 اکائیاں ہیں، یہ وہ 4 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے اس ملک کو بنایا اور یہ چلا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بینچز کی تشکیل میں بھی یہ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے دوست یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ججز کی موجودگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود ان جج صاحبان کو نہ پہلے بینچز میں اس طرح سے موقع دیا گیا، اگر دیا گیا تو ان کی رائے کوئی نہیں لی جاتی۔ اس کو بھی چھوڑیں، یہ جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کو آج ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے، ہم 2 سپریم کورٹس کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کے گھر کے اندر سے چیف جسٹس صاحب یہ آوازیں اٹھی ہیں، ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ادارے میں ایک تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو وہ عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ ریسنٹ پاسٹ میں جو ججمنٹس آئیں، جو عدالتی فیصلے آئے، ان میں کہا گیا کہ یہ امپیریل کورٹ نہیں ہے، یہ شاہی دربار نہیں ہے، یہاں پہ 1 مین شو نہیں ہوگا۔ اور 12 اکتوبر 2019 کے لاہور میں ہونے والے وکلا کنونشن کا کل حوالہ دیا ہے وکلا تنظیموں نے، جس میں ان مطالبات کو ایک دفعہ پھر دہرایا گیا تھا اور پارلیمان سے کہا گیا تھا کہ 184(3) کے جو اختیارات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے زیر بحث رہے اور ان پہ کھل کے تنقید کی سول سوسائٹی نے اور وکلا تنظیموں نے اور سیاسی لوگوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنل جو رپورٹس آئیں انہوں نے یہ کہا، انٹرنیشنل جورسٹک کونسل نے کہا، اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں نے کہا کہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جو پولیٹیکل افیئرز میں ان کی مداخلت رہی ہے، حکومتی معاملات میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک نے اربوں ڈالر کے جرمانے سہے اس وجہ سے کہ جس وہ موٹو پاورز کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوا کہ ایسے معاملات میں سو موٹو ایکسرسائز کیا گیا کہ جس کی قیمت پھر پوری قوم کو ادا کرنا پڑی۔ تو ہم آج پھر ایک دفعہ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے یہ دست بدست گزارش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو موجودہ پروسیڈنگز ہیں، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے بابت
یہ نہ ان کی ٹائمنگ درست ہے، نہ آئین اور قانون اور پروپرائٹی اور عدالتی روایات کے تحت یہ اس وقت چلائی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ بینچ تحلیل کر دیا جائے گا، اور جب مناسب وقت ہوگا، جب یہ قانون بن جائے گا، شہریوں کا رائٹ ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، عدالت کے لیے اوپن ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزامن کرتے ہیں، پر رائج الوقت قانون کے مطابق اور جو اعلیٰ عدالتی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ بہت شکریہ جی۔ قاہرہ صاحب آپ کو شاید۔ بہت شکریہ، تارڑ صاحب نے بات تو بڑی وضاحت سے کر دی۔ ایک گزارش یہ ہے کہ بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی، ایکسیپٹنس ریجیکٹ جو بھی کرنا انہوں نے، اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اس بات کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے یا ہم قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی ادارے کے وقار کے، اسی ادارے کے اختیار کے لیے ہم ساری جماعتوں نے ساری زندگی سٹرگل کی ہے، اور آج ہمیں توقع تھی کہ جو ماحول تلخ ہو گیا ہے، چلے ہم نے بھی اپنی گزارشات کر لیں، جج صاحبان کی طرف سے بھی باتیں آ گئیں، فیصلے بھی آ گئے، لیکن پھر یہ تھا کہ بیٹر سینس پریویل کر جائے گا، کوئی ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی۔ اگر ماضی میں کوئی چیزیں صرف نظر ہو گئیں تو اب اس پہ توجہ دے لی جائے گی اور غصے اور ہیجان کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ لیکن آج یہ بینچ بنا کے ایک تو پارلیمان کو اس کے اختیارات کو روکنے کی یہ جو صحیح ہو رہی ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، بالکل۔ طارق صاحب وکیل ہیں، یہ لا کی باتیں کر رہے ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ہمارے اوپر عذاب گرے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسری، بینچ کی کمپوزیشن اگر آج اس موقع پہ ہی ماضی کی، میں غلطیاں کہوں گا، ماضی کے ہونے والے فیصلوں کی تلافی کرتے ہوئے، بہتری کی طرف چلتے ہوئے آج ہی فل کورٹ کی طرف چلا جائے، آپ خود ڈویژن کا اتنا واضح طور پہ ثبوت دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون سے ڈرا کے رکھا جائے کہ جناب کنٹیمپٹ لگ جائے گی، تو کیسے ڈریں گے؟ کیسے رکیں گے لوگ؟ کیسے ممکن ہے؟ خدا را آج بھی ہم کہہ رہے ہیں اداروں کا تصادم، اس ملک کو پہلے ہی حالات خراب ہیں، اس کو بڑے خوفناک طرف لیا جا رہا ہے۔ ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، دیکھیں آج بھی قانون نہیں بنا، ہم نے آج تک یہ تو نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بینچ نہیں بنانا چاہیے۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بینچ بنانے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لیں، اس میں اندر بیلنس کریں۔ ہم نے چیف جسٹس کے اختیار کو آج بھی چیلنج نہیں کیا، کیونکہ ابھی تک وہ قانون ہمارا موجود نہیں ہے۔ سو ہم ان سے لڑائی نہیں لڑ رہے، ہم ایک پوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے، ایک سیاسی پوزیشن ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری گزارش ہے، سیاسی جماعتیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، ہوئی ہوں گی، ہم اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن توقع یہ کی جاتی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے حالات کو درست کیا جاتا ہے۔ آج یہ جو ڈھٹائی کا ایک مظاہرہ ہے، ویری سوری ٹو سے، یہ لفظ تلخ ہے، میں متبادل کو لفظ ڈھونڈ نہیں پایا، لیکن اگر اس ڈھٹائی کا، اس ضد کا مظاہرہ کیا جائے، انا، اور آپ یہ مطلب ساری قوم کو اس بات کا اقرار ہے۔ میں آپ سب دوستوں کو کہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اس بینچ کو دیکھنے کے بعد، ان کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا تاثر تھا؟ یہ تاثر جو پاکستان کے ایک ایک فرد کے پاس موجود ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو توڑیے۔ یہ آپ کے ادارے، آپ کے ماحول کے درستگی کے لیے، اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اسی طرح چلے گا تو ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔ کامران مرتضیٰ صاحب جی کو ایڈ کریں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا فریم میں آ جائیں۔ کامران صاحب ادھر آ جائیں۔ کامران مرتضیٰ نہیں ہو فریم انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں نے بات کی، اسی تسلسل میں
خوش قسمتی سے یا پتہ نہیں بدقسمتی سے میرا تعلق دو گھروں سے ہے. پارلیمان سے تو ہے ہی ہے، مگر بطور وکیل بھی میرا تعلق سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ہے. اور پارلیمان میں تو ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا تھا، یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی لائن لے لیتے ہیں. بعض اوقات پارٹی لائن ہوتی ہے، بعض اوقات اور جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں دیکھا تھا اور دیکھا بھی نہیں تھا کہ عدالتوں میں کوئی ایسی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کسی وقت بھی دل میں کوئی شک بھی ایون پیدا ہو. اب آج جو بینچ کی فارمیشن تھی کل، میں دیکھ کے اس کو ایز اے وکیل، میں ایک جے یو آئی کے ورکر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اس وقت، مگر ایک وکیل کے طور پہ جب میں نے اس بینچ کی فارمیشن دیکھی کل، مجھے کسی دوست نے جب بھجوائی، نام بھجوائے، تو مجھے کیس کی فکسیشن پہ بھی حیرانگی ہوئی اور بینچ کے ممبرز کو دیکھ کے بھی مجھے حیرانگی کے ساتھ تکلیف ہوئی. دو تین باتیں اس میں بڑی عجیب سی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اب جیسے دوستوں نے بتایا کہ قانون نہیں بنا، اب تک سٹل پینڈنگ ہے، اور وہ جلدی شاید اس حد تک کہ ہے کہ اس کو چیلنج جو ہے نا وہ بیفور ٹائم کر دیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ جلدی اس حد تک ہے کہ اس کو فکس بھی جو ہے اس طرح سے کر دیا گیا. اس سے بھی بہت سارے معاملات اسی طرح سے اہم یا اس سے بھی بعض اوقات زیادہ اہم پینڈنگ ہے، سالوں سے، مدتوں سے، اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کی فکسیشن نہیں ہوئی. فکسیشن کے حوالے سے ایک اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا جاؤں گا آپ کے پاس کہ جو کیسز ہم نے اس سال کے جنوری میں فائل کیے تھے، ابھی تک اس میں سے بعض کیس ایسے ہیں کہ جن میں ابھی تک نمبر بھی ان کو الاٹ نہیں ہوئے ہیں. تو جب صورتحال ایسی ہوگی کہ ان کے جو کیس ہم فائل کریں گے اس میں بعض کے نمبر بھی نہ لگے ہوں گے، اور بعض ایسے کیس ہوں گے کہ جس میں ابھی قانون بنا بھی نہیں ہوگا اور وہ فکس ہو جائے گا، اور فکسیشن بھی ایسی کہ اس میں ایسے 8 لوگ، اب اس وقت اس 8 لوگوں کا جو تعداد ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹوٹل اس وقت جو اسٹرینگتھ ہے، پریزنٹ اسٹرینگتھ ہے جو سپریم کورٹ کی 15 ہے. اس میں اس قانون میں جس کو جو وہ کویسچن کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے نا اس پٹیشن میں کویسچن کیا گیا ہے، وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا. تو فرض کر لیجئے کہ اگر 8 لوگ ایک بینچ میں بٹھا دیے جائیں تو وہ رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا؟ باقی جو اگر فرض کر لیجئے اگر یہ باقی رہتا بھی ہے قانون، تو وہ رائٹ آف اپیل آپ نے اس طرح سے ختم کر دیا کہ 8 لوگوں نے سن لیا اور 7 لوگ باقی رہ گئے، تو وہ اس سے بڑا بینچ سننا چاہیے. وہ آپ نے بڑے بینچ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ہمارا بہت سارا اختلاف تھا یہ جو جونیئر ججز آ جاتے ہیں، اور وہ جونیئر ججز جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے آتے ہیں اور آؤٹ آف ٹرن آتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اس میں تارڑ صاحب سے بھی اختلاف رہا ہے اور حکومت وقت سے بھی اختلاف رہا ہے. ایز اے وکیل بات کر رہا ہوں کہ وہ جونیئر ججز آتے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سپورٹ کر دیتے ہیں. آج آپ کو جونیئر ججز کی جو ہے وہ اس فارمیشن میں جونیئر ججز کی جو پریزنس جو ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جونیئر ججز کا جو ہے نا وہ جو اٹھائے جاتے ہیں مختلف ہائی کورٹ سے جونیئر ججز، آج آپ کو اس فارمیشن میں اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا، کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح سے وہ ہوتے ہیں. سر اس میں جس قانون کو وہ ایگزامن کرنے جا رہے ہیں، میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا ہے، ماں سوائے 2 اعتراضات کے، میں نے کانٹینٹس پہ جو ہے وہ اعتراض کسی دوست کے نہیں سنے. کانٹینٹ پہ کسی کو تکلیف نہیں ہے. صرف یہ تکلیف لوگوں نے جو دوسرے کیمپ کے لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی. کانٹینٹس ٹھیک ہیں مگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا ایک اور جو ہے نا وہ پرسن اسپیسیفک ایک پروویژن کے حوالے سے، رائٹ آف اپیل کے حوالے سے، وہ یہ. تو اس کے 2 جوابات ہیں. اگر وہ کانٹینٹس درست ہے، یہ ایسا مطالبہ ہے جس کو ہم 20 25 30 سال سے بار بار دہرا رہے ہیں، اور جس اچھے کام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، اور اس اچھے کام کا یہ تیا پانچا اس طرح سے کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. اور جو پرسن اسپیسیفک کی بات کی جاتی ہے، فرض کر لیجئے کہ کبھی آج سے قبل کسی دوست کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، اور وہ زیادتی کا مداوع آپ کے اپنی عدالت کے ذریعے اگر ہونے کی کوئی رستہ دکھایا گیا ہے، اس کا مداوع بتلایا گیا ہے،
تو وہ اس میں کیا برائی کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ کیا ہے. اننیسیسری ہیسٹ کی بات کر رہا تھا. بہت سارے ایسے کیسز ہیں ججز کی سینیارٹی کے حوالے سے نہیں فکس ہوئے نا, کبھی فکس نہیں ہوتے. 63A والا ریویو پینڈنگ ہے, جس کے ذریعے جو میں کہتا ہوں کہ جو اس سارے جو سسٹم کو تیو بالا کرنے اور تیا پانچا کرنے کی ایک ذمہ دار جو ایک ججمنٹ ہے, اس کا ریویو کبھی فکس نہیں ہوا. اب وہ اس کے بعد جب بھی فکس ہوگا وہ اس میں بہت آسان سی بات ہوگی کہ یہ اب انفرکچس ہو گیا. جس وقت بھی آئے گا وہ انفرکچس ہو جائے گا, اور وہ ایک بری ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے گی, اور یہ اسی طرح کا معاملہ رہے گا جس طرح سے بھٹو صاحب کی پھانسی کا معاملہ تھا. اس ججمنٹ کو کوئی ریفر نہیں کرتا تھا. اس طرح سے یہ 63A والی ججمنٹ رہے گی. اسی طرح سے جسٹس منیر والی, مولوی تمیز الدین والے معاملات رہیں گے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے اور اس طرح کے معاملات اٹھانے والے ججز سینیارٹی کے معاملات اٹھانے والے سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے, مگر ان کا معاملہ جو ہے نا وہ فکس نہیں ہوا. پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو سزا سنانے والے بھی دنیا سے چلے گئے. سیٹھ وقار کی بات کر رہا ہوں, مگر آج تک وہ معاملہ فکس نہیں ہوا. تو فکسیشن کا کوئی معیار ہونا چاہیے. ہم نے اس قانون میں کوئی کون سی ایسی بری بات کر لی تھی جس کے اوپر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ اتنی جلدی ناراض ہو گئے اور اتنی جلدی کیس فکسیشن پہ آ گئے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں رہا, اور 8 لوگ بیٹھ گئے. تو یہ اس جو بینچ کی فارمیشن ہے, نہ صرف اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اپنی پارٹی کی سطح پہ, اس حکومتی اتحاد کی سطح پہ, بلکہ اس میں جو اس فارمیشن سے میں ایک وکیل کے طور پہ جو سمیل کر رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. وہ بہت بری بات ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. میاں افتخار صاحب سر. بس ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑوں نے بات کر دی اور وہ تو واضح ہو گئی. صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ جو جس وقت یہ بینچ بنا, اس پہ تو لازمی طور پہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں بنا. صدر صاحب نے بل روکا, پھر اس پہ اعتراض لگا کے بیچ دیا, پھر گیا. سمجھ تو ایسے آ رہا ہے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا کہ آج جو جج صاحبان بینچ بنا رہے ہیں تو یہ ایک ہی کڑی ہے, وہاں پہ روکنا اور یہاں پہ روکنا. تو پارلیمنٹ کے خلاف اتنی بڑی یعنی انداز میں تیاری کرنا کہ ایک صدر صاحب بیٹھے ہوں جو کہ وہ پاکستان کا صدر بننے کی اس کی خواہش ہی نہیں ہے, وہ پیپلز یعنی PTI کا صدر بنا ہوا ہے, اور جج صاحبان تو پاکستان کے جج صاحبان ہیں, تو ان کو تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وہ صدر صاحب کے پلی کو آگے بڑھا کے اپنے مفادات کے لیے اس کو یعنی انہوں نے بینچ بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پہ بینچ بننا چاہیے تھا. سینئرز کہاں گئے؟ کیا ایک سینئر پہ بھی اس کو یعنی اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر اس بینچ میں ایسے ججز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں جس پہ اعتراضات ہیں, اس کو بھی درگزر کیا گیا. پھر اس بینچ میں ایسے بھی ہیں جو جونیئر ترین ہیں. تو کیا یہ مرضی کی, اور پھر یہ کہ 15 میں 8 میرے مٹھی میں ہیں, تو یہ بھی ایک احساس دلانا کہ اگر فل کورٹ کی بات بھی ہو تو پھر بھی ہماری اکثریت, پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری جگر کو دیکھو, جمہوریت سے محبت کو دیکھو, کہ ہم کہتے فل کورٹ بناؤ. اس کو پتہ بھی ہے کہ 8 ان کے پاس ہیں, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بناؤ. تو فل کورٹ سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا دوسری رائے تمہیں پسند نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی بات کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جج صاحبان کو تو سننا چاہیے اور حقائق کی بنیاد پہ فیصلے کرنے چاہیے. اگر تمام ہمارے وکلاء برادری کے اور تمام لوگوں کا یہ ایک ڈیمانڈ تھا اور کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ چلا رہا تھا, اگر آج پارلیمنٹ وہ ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. اور اس پہ یہ بات کرنا کہ یہ جج کے اختیارات میں مداخلت ہے, قطعاً مداخلت نہیں ہے. یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ہے. جس طریقے سے جج صاحبان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں صرف یعنی حکومت وزیر اعظم نہیں ہوتا, وزراء بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, کابینہ بھی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے ساتھ تمام ججز مل کے ہی سپریم کورٹ بنتے ہیں نا. ایک بندے کے لیے سارا اختیارات ایک جگہ رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ انہی ججز میں سے
خود یہ تقسیم کار کریں اور 3 سینئر ججز مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ سوموٹو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، تو اس میں کہاں سے اختیار ان سے چھینا گیا؟ ہم نے تو انہی کو دیا ہے، لیکن ایک انصاف کے طریقے سے دیا گیا ہے. لہٰذا یہ تاثر بہت غلط جا رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک کہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، خاص کر اقتصادی طور پہ ہم بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. بین الاقوامی معاہدوں میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. یہ اتنی گہری سازش کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر ہم نے اگر یہ گناہ کر دی کہ ہم نے حکومت جو آئینی طریقے سے تبدیل کی تو عدم اعتماد کے ذریعے یہ ہم نے گناہ کر دی. لوگ تو خون مار دیتے ہیں، ہم نے تو آئینی طریقہ کار کو استعمال کیا، یہ بھی لوگوں کو برا لگا. ہم پیار کی زبان بولتے ہیں، جمہوری زبان بولتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا احترام کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کی سپریمیسی کو ماننا پڑے گا. اگر کوئی اس کی قانون سازی کو بھی روکے، اس کی اختیارات کو بھی روکے اور پارلیمنٹ کو بھی نہ مانے، تو پارلیمنٹ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرے گی. کیا ہم سپریمیسی کے لیے، یہ تو ایک فرد کی بات نہیں ہے. اگر آج قانون بنانے والے اور آئین بنانے والے بے اختیار ہو جائیں اور وہ لوگ جن کو آپ آئین اور قانون دیتے ہیں وہ بے اختیار ہو جائے، یہ تو الٹ قانون بن گیا ہے، یہ تو دوہرا نظام چلنے لگا. پاکستان میں ایک ہی نظام ہے، پارلیمانی وفاقی نظام ہے، اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام اداروں کے اپنے اختیارات ہیں، اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. موجودہ طریقہ کار سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وقار کے لیے اور پارلیمنٹ کی وقار کے لیے اور عدلیہ کے وقار کے لیے ان کو اس بینچ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ درست نہیں ہے اور اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا. اور اگر اس کے مقابلے میں وہ لازمی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روکیں گے، تو کس کا راستہ روکیں گے؟ آئین کا راستہ روکیں گے؟ پارلیمنٹ کا راستہ روکیں گے؟ اگر آئین اور پارلیمنٹ کا راستہ عدالت کے ذریعے سے روکنا اگر یہ مثال بن گیا تو پھر تو یہ ملک چلنا بھی محال ہو جائے گا. خدا را ملک پہ رحم کرے، جج صاحبان اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اختیار استعمال کرے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرے. بڑی مہربانی. شکریہ جی. سید امین الحق صاحب ایڈ کر دیجیے. بہت شکریہ. اچھا ادھر آ جائیں. امین بھائی بیٹ میں دیتا ہوں. خیرہ صاحب دے دیجیے. بہت شکریہ. آج ایم کیو ایم کے یہاں موجودگی، ان تمام دیگر پارٹیوں کے ساتھ موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. اور اچھی بات کیا ہے کہ ہم کس حوالے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ آئین اور قانون کے حوالے سے. 1973 کا آئین سپریم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایسی چیز ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور یہ آئین کہاں پاس ہوا؟ پارلیمنٹ کے اندر. تو یس، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ 3 چیزوں کے لیے. پارلیمنٹ کی سپریمیسی، دیر شوڈ بی ایبسلیٹلی نو کمپرومائز آن اٹ، نمبر 1. نمبر 2، عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری. اور نمبر 3، ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کا قائم و دائم رہنا. دیٹ 3 آر دا ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کو دیکھ کر کے میرا خیال ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ یس ایک فل کورٹ بینچ بنایا جائے تاکہ کہ کلیکٹیو وزڈم نظر آئے. جب کلیکٹیو وزڈم ہوگا تو میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں نکلیں گی. ہماری کیا خواہش ہے کہ ہر صورت میں کسی شخص کو بھی یا کسی بھی ادارے کو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، مستقبل کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی کہ عوام کی کیا چیز بہتری ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا واضح دو ٹوک مطالبہ کہ یس ہر صورت میں فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے، کلیکٹیو وزڈم ہو. اور آخر میں کہ یس ہر ترازو کا پلڑا برابر ہونا چاہیے، انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. سینیٹر طاہر بزنجو صاحب جی.
نیشنل پارٹی بلوچستان سے. دیکھیں جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئین ہمارے ملک کا سب سے بڑا قانون ہے، اور اگر آئین کے اصل روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ملک ہرگز سیاسی اور آئینی بحران کا شکار نہ ہوتا. دیکھیں، جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک چیز قانون بنی ہی نہیں ہے اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، جس کا یقیناً کوئی بھی جواز نہیں ہے. اور پھر اس ماحول میں، اس محاذ-آرائی اور چپکلش کے ماحول میں سلیکٹیو بینچ تشکیل دینا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہے. پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فیڈریشن کے اصل روح کے مطابق بینچ میں سارے وفاقی اکائیوں کو، چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے، اور ایسا بینچ بنایا جائے جو فریقین کو قابل قبول ہو. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہاشم نوتیزئی صاحب. جی شکریہ. صافی حضرات، جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، ساری چیزیں ہمارا جو لا منسٹر ہے طاہر صاحب نے، باقی دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بات کیا. ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یقیناً اس ملک کی آئین کے اوپر، جمہوری نظام کے اوپر ہم لوگ کا یقین ہے، لیکن بدقسمتی سے شروع دن سے جو چھوٹے صوبے ہیں کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر اکثر و بیشتر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہاتھ سے انصاف کے ادارے، اپنے ہاتھ سے انصاف کی آوازیں صدائیں آ رہے ہیں. اگر شروع سے آپ اس معاملے کو اگر فل کورٹ میں رکھتے تھے تو اس طرح کی باتیں، متنازع باتیں کیوں آتے تھے؟ آپ کا 9 بینچ سکوٹ کر کے 3 بینچ پہ آ گیا، اور اس سے پہلے جو 4-3 کا جو فیصلہ تھا آپ نے اپنے فیصلے کو انڈورس نہیں کیا. ہم کس سے سوال کریں، کس سے انصاف کے سوال کریں؟ تو اس سے لگتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہمارا ایک سپریمیسی ادارہ ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی بنانا، قانون میں ترمیم کرنا. ہم نے اگر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے ایک قانون پاس کر کے صدر پاکستان کو بھیجا ہے، ابھی تک وہ واپس آیا نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کا شور مچ رہا ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں. کیا آپ کو بلوچستان کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ کیا آپ کو کے پی کے ججز کے اوپر یقین نہیں تھا؟ آپ تو پہلے سے کے پی کے جو ججز ہیں، خیبر پختونخوا، اس کے جو ججز ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، ہم بار بار جو سیاسی رہنما ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک جمہوری طریقے سے، ایک کولڈ مائنڈ طریقے سے اس ملک کے سسٹم کو ایک ایسے طرف سے چلایا جائے کہ ہم پہلے سے پسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، ہماری معاشی حالات کے در ہے. اگر ہم نے، جیسے کہ ہمارے دوست نے کہا تھا، میاں افتخار صاحب نے، کہ ہم نے اگر اس گورنمنٹ کو، اس رجیم کو چینج کیا، ہم نے ایک آئینی طریقے سے چینج کیا، ہم نے ایک کوٹ آف کانفیڈنس کے طریقے سے چینج کیا. ہم نے کسی کے سے یعنی بزور شمشیر ہم نے کسی کے اوپر اپنا یہ اس کو اٹھایا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے، خدا را سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے، وہ ایک سیاسی پارٹ نہ بنے. وہ اپنے ادارے کا، اپنے ادارے کا تقدس،
बहाल करे और जो भी मामलात होता है वो फुल कोर्ट तश्कील दे दें। जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था कि राइट ऑफ अपील चला गया, यकीनन राइट ऑफ अपील चला गया। अगर आपने 8 जजेस का बेंच तश्कील दिया, अगर इनके ये फैसले आ जाते हैं, फिर किसके पास कोई जाए अपील करे? अगर आप राइट ऑफ अपील नहीं है तो इससे बेहतर था कि आपके जो भी 15 जजेस थे इसके ऊपर अगर आप तश्कील देते थे, और एक दफ़ा आपको सब्र कर लेना चाहिए कि एक दफ़ा सदर पाकिस्तान की तरफ से ये कानून बन के आ जाए, उसके बाद कोई इसको चैलेंज करें। तो लहज़ाए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हम सारे इत्यादी एक साथ हैं। हम जमहूरियत चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत निज़ाम को मुस्तकिम करें, इस मुल्क के जो माशी इस्तेकाम है इसको मुस्तकिम करें। हमारे यहाँ सारे इदारे हमारे लिए काबिल कदर है। हर इदारा अपने आहीन में, अपने हदूद में रह कर कोई मुल्क और कौम का फैसला करे, ये अवाम के हक़ में बेहतर साबित होगा। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया जी। सेनेटर शफीक तरीन साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, सारे दोस्तों का शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया। जैसे कि हमारे जो टीम है, जो हमारी इतिहाद के जो लायर्स हैं, उन्होंने सारी तफसील से बात की। एक अहम मौजू चल रहा है काफ़ी दिनों से, हमारी पार्टी का यहाँ मौजूद होना, और हमें अपने मौक़िफ़ का अदा करना है, क्योंकि पश्तूनख्वा मिली हुई पार्टी का शुरू दिन से ही मौक़िफ़ रहा है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे और अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करे। ये पार्लिमान का हक़ है कि वो एक कानून साजी करे। ये तमाम वकला का और तमाम उनके जो यूनियंस थी, उनके जो तंजीमें थी, उनकी ख्वाहिश थी कि कानून साजी पहले होनी चाहिए। लेकिन जब एक कानून साजी हो रही है और उसको जो प्री मेच्योर स्टेज पे रोकना, जब तक अभी तक एक कानून बना नहीं है, नोटिफाई नहीं हुआ, और फिर उसकी जो बेंच की जो कंपोजिशन है, जो सूबों के हमारे दोस्तों ने बात की है कि बलूचिस्तान के जो हैं हमारे जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो है बेंच से अलग रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? और जब कि हम एक सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, लोग उसके पास जाते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन जब वो हमारे जो हुकूमती इत्तेहाद है, पहले दिन से उनका मुतालबा रहा है कि जो है फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन पहले भी जो है उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन आज इस स्टेज पे जो है जब एक चीज़ मुतनाज़ा भी और उसके अलावा फिर जो एक मुतनाज़ा बेंच जो है बना के जो है समझ नहीं आ रहा है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हम इदारों का तसादम जो है ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, कहीं ऐसे ना हो खुदा न खास्ता कि जो है हम किसी दूसरे ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ना जाएं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हमारे पास इसरार तरीन साहब हैं, आप ऐड करना चाहें कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका जी। मेरे ख्याल में गुजारिशात तो तकरीबन हमारे साथियों ने कर ही दी हैं। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हम इस कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में हम सियासत इसीलिए करते हैं कि पार्लियामेंट की आइन की और पार्लियामेंट की और पूरे जो जमहूरी सिस्टम है उसकी बालादस्ती रहे। मगर बदकिस्मती से ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अदलिया का बसद हम एहतराम करते हैं और उनका काम है कि आइन को एलिबरेट करे, उसकी तशरीह करे, मगर उसकी बखियाँ तो कम से कम ना उधेड़े। तशरीह करने का मतलब बखियाँ उधेड़ना नहीं होता है। जैसे आप सबको मालूम है ये कज़िया ही 63A से शुरू हुआ। 63A की बखी उधेड़ के फिर उसमें पैवंदकारी करके नई तरह से एक आइनी तशरीह की गई। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर 3-4-2-3 ये फैसले बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक 4 जजेस ने उस बेंच में एक इख्तिलाफी नोट दिया था और उसको सरासर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा गया। तो मकसद मेरा ये है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जंगल की कानून की तरह कि जैसे शेर चाहे तो बच्चा दे, शेर चाहे तो अंडा दे। मेरे ख्याल में शेर बच्चा देगा तो लोग मानेंगे,
अंडा देगा तो उसको वो शुतुरमुर्ग का अंडा समझ के लोग ठुड्डा मार देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो भी हमारी कोलिशन है हम इसके साथ हैं, बलूचिस्तान आवामी पार्टी, तो हम भरपूर तरीके से ये कोशिश और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत Thank you so शुक्रिया much. आप सबका जी, बड़ी नवाज़ें। ताहिर साहब, 2-3 ले लें, इतना लंबा हो जी गया जी। इस सवाल आपसे ये है कि आप जो हैं एक जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट, उसका वफाकी काबीना एक फैसला करती है, उसको इंडोर्स भी किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मौजूद हैं, तो हुकूमत की अथॉरिटी फिर कहाँ के ऊपर जो है वो कायम रहती है? और फिर पार्लियामेंट को जितने भी आप लोगों ने करारदाद भी पास की, बिल भी वहाँ पे हो गया, उसकी अथॉरिटी को तो सीधा सीधा तस्लीम नहीं कर रहे। एक रजिस्ट्रार तक जो है, ये बेंच भी उसी के दस्तखतों से जो है वो बढ़ाया गया, इस पर क्या कमेंट करेंगे? बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आप सबको मालूम है। पार्लियामान ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, और आइन की जो सबसे ओपनिंग लाइन है वो ये है कि हाकमियत अल्लाह की है और इस मुल्क पे जो हुक्मरानी का हक है वो पाकिस्तान के अवाम को है। तो 22 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदा ऐवान के फैसलों को अगर रद्दी की टोकरी में फेंका जाए और वो भी अदल के ऐवानों से, तो मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा।